سب سے اچھی بات بھی اسی کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے یا اس کا معاون بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی۔ آپ فرماتے ہیں ایک کشتی سمندر میں چل رہی تھی، اس کی 2 منزلیں تھیں، نیچے والی منزل پہ بھی سواریاں، اوپر والی منزل پر بھی۔ نیچے والے لوگوں کو جب پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھ جاتے، وہاں سے ڈول ڈال کر یا پانی کے ذریعے رسی باندھ کر پانی لے لیتے تھے۔ اوپر لوگ جو سوار تھے وہ کہتے تھے پہلے بھیڑ ہے، جیسے بحری جہازوں کی کئی منزلیں ہوتی ہیں، پہلے بھیڑ ہے اور پھر تم آ جاتے ہو اور کیچڑ بھی کرتے ہو، ہمارے اوپر پانی بھی ڈالتے ہو، باتیں سناتے ہیں۔ اوپر کی منزل کی سواریاں۔ نیچے والے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ مشورہ کیا کہ پانی تو ہمارے قریب ہے، اوپر جاتے ہیں ہمیں جھڑکتے بھی ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، تو ڈانٹ ڈپٹ سے بھی بچ جائیں گے۔ ہم نیچے سے، پانی ہمارے ساتھ ہے، نیچے سے ایک سوراخ کرتے ہیں تاکہ پانی نکال لیں۔ وہ سوراخ کرنے کے لیے آغاز کرتے ہیں، اوپر آواز پہنچتی ہے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ آ کر دیکھتے ہیں کہ نیچے والے لوگ کشتی کے پھٹے کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تختہ کیوں توڑ رہے ہو؟ اوپر آتے تھے تو تم منع کرتے تھے، ڈانٹتے بھی تھے۔ ہم نے سوچا کہ پانی ہمارے قریب ہے، کیوں اوپر زحمت دیں ان لوگوں کو بھی اور خود بھی تکلیف کریں، ڈانٹے بھی برداشت کریں۔ پانی ہمارے قریب ہے، ہم پانی قریب سے نکالنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوپر کی منزل والے لوگ آ کر ان کو روکتے ہیں، نہی عن المنکر، ان کو دعوت دیتے ہیں کہ چھوڑو، آؤ بے شک تم دوسری منزل پر آ جاؤ، جب کبھی بھی تمہیں پانی کی ضرورت پڑے جب بھی آؤ گے ہم نہیں منع کریں گے۔ جو اب تک ڈانٹتے رہے ہیں ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نجو جمیعا، نیچے والے اور اوپر والے نجات پا جائیں گے۔ اور اگر وہ کہیں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں جو جہاں لگا ہے اسے لگا رہنے دو، ٹھیک ہے ان کی اپنی منزل ہے، اپنا گھر ہے، تو ان کو لگا رہنے دو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں نیچے والے، چونکہ پانی جب کشتی میں آ جائے گا داخل ہو جائے گا، اوپر والے نیچے والے سرب غرق ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دعوت دینا چھوڑ دیں گے، یعذب اللہ العامۃ والخاصہ، سب برباد ہوں گے، اللہ پاک ایسا عذاب دے گا، عام کو بھی دے گا خاص کو بھی دے گا، اس عذاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اس لیے از حد ضروری ہے۔ کوئی جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، یہ نسخہ نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک چودھری صاحب تھے، اس کا یہ تقیہ کلام تھا جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، کیوں چھیڑتے ہو لوگوں کو۔ رات کے 2 بجے چور اس کے گھر کا نقب لگا رہے تھے، سوراخ کر رہے تھے چوری کرنے کے لیے۔ 2 آدمی اس وقت گزر رہے تھے۔ یہ اس چودھری صاحب کا گھر نہیں؟ جی ہاں۔ تو یہ اس کی چوری کی وہ چودھری صاحب تو کہتے ہیں جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، بس لگے ہیں چور تو لگا رہنے دو۔ صبح کو چودھری صاحب نے بلایا کہ میری چوری ہو گئی، کسی کو پتا ہو؟ 2 آدمیوں نے کہا ہمیں پتا تھا، مگر تیرا تقیہ کلام آڑے آ گیا، تو کہتا تھا جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، ہم نے کچھ نہیں کہا، دیکھا تھا ہم نے۔ اس طرح تباہی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ ہفتے کے دن منع تھا کہ شکار نہ کرو، ایک گروہ شکار کرتا تھا، دوسرا گروہ ان کو روکتا تھا، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو نہ کرو۔
تیسرا گروہ کہتا تھا جو جہاں لگا ہے اسے لگا رہنے دو، ہم ان کو منع نہیں کرتے، گنگے بن کر سائیڈ پر ہو گئے۔ جب اللہ رب کائنات کا عذاب آیا، کونو قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بنائے اللہ پاک نے، قرآن کریم ہے۔ بچ وہی لوگ گئے تھے جو منع کرتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ جو لوگ گنگے ہو کر سائیڈ اختیار کر چکے تھے وہ بھی تباہ ہوئے، اور جو شکار کرتے تھے وہ بھی تباہ ہو گئے۔ اس لیے از حد ضروری ہے۔ اور پھر اس دعوت میں میں اب عامی اس مثال دوں گا سرائکی میں، کسی کو سمجھ نہیں آئے گی پھر میں اس کی اردو بھی کروں گا۔ ایک ڈاند ہو دے وساخی دا، بیا ڈاند ہو دے کھو دا۔ وساخی والا ڈاند ایویں 3 منٹ چکو 60 پھیرا لواونے، 60 پھیرا، کوئی فائدہ نہیں تھے انہاں سائیڈ تے کر کھڑا ہونے۔ تے کھو والا ڈاند کو سویرے جونے شام تک، شام کو جونے سویرے تک، اون دے نال آبادی بھی تھمڑی ہے۔ اساں وساخی والا ڈاند نہیں بنا، ایک دفعہ تو جوش تھی بنے، سارا دین جذباتی تھا نہیں۔ ایک دفعہ تو ہم اشراق بھی پڑھیں، تہجد پڑھیں، تلاوت ہو، ذکر ہو، صبح شام کا اذکار، اور ایک وقت ایسا آ جائے کہ ہم فرض بھی چھوڑ دیں۔ یہ ہمارا دین جذباتی نہیں ہے، مستقل مزاجی۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عصر کے بعد کوئی شخص سنت نفل نہ پڑھے۔ آپ ایک دن عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہم سب کی ماں ہیں، قریب ہوئی، اللہ کے نبی آپ تو روکتے تھے، خود پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ایک وفد آ گیا تھا، میں اس کے ساتھ مصروف ہو گیا، ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں مجھ سے رہ گئی تھیں، آج میں نے عصر کے بعد پڑھی ہیں، چونکہ پڑھ لی ہیں۔ پھر مستقل مزاجی ہمیشہ آپ پڑھتے تھے، امت کے لیے منع ہے، امت نہیں پڑھ سکتی عصر کے بعد، نہ سنت نہ نفل۔ آپ پڑھتے تھے، کیوں؟ آپ کے اندر مستقل مزاجی تھی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا عمل عملا اثبتہ، آپ جب کوئی کام شروع کرتے تو اس کو مستقل مزاجی سے تا حیات کرتے تھے۔ دین جذباتی نہیں ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، ہم جذباتی طور پر ایک دفعہ تو دعوت دیتے ہیں، ٹھیکہ اس مسجد والوں نے نہیں اٹھایا ہوا کہ صرف یہ دعوت دیں، اور انہیں بھی چاہیے کہ مستقل مزاجی سے تاہین حیات یہ پروگرام چلے، تعاون آپ احباب کا ہوگا۔ ہم باقی جو سستی کا شکار ہیں، اب کہنا تو نہیں چاہیے مگر ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ لوگ جو مجلسیں کرواتے ہیں، ہر محرم میں ہر ایک کے گھر میں مجلس ہوتی ہے، جس کے گھر مجلس نہ ہو اپنے رکن سے اس کو خارج کر دیتے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، باطل ہوشیار ہو چکا ہے اور ہم نیند کر رہے ہیں۔ تو اب آئیے سنیے، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اے لوگو سب سے اچھی بات اس شخص کی ہے دعا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ آپ بھی بن جائیں۔ اس کے لیے کوئی مفتی کا کورس، کوئی مدرس ہونا لازم نہیں۔ جو باتیں آتی ہیں، جو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں نا، ہماری نہیں سنتے۔ یقین کریں، ایک بھائی نے مجھے سنایا کہ میں نے ایک مجلس میں کہا، ایک مولوی سے میں نے یہ مسئلہ سنا ہے، ایک عالم کہہ رہا تھا، آگے انہوں نے جواب دیا، رکھو اس عالم کو، رکھو مولوی کی بات۔ منوان وہی بات ایک اور مجلس میں میں نے کہی، میں نے کہا ایک جٹ آدمی کہہ رہا ہوں، کہ کمال کی بات ہے، جٹ نے بات صحیح کہی ہے۔ ہماری بات کو تو بس لوگ رسمی بات سمجھتے ہیں، اور آپ کی بات کو لوگ سنتے ہیں، آپ کے بھی تو احباب ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہلے ذمہ داری آپ کے تھی۔
اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے پیارے نبی جو کچھ شریعت تجھ پہ نازل کی ہے بلغ، اس کی تبلیغ کریں، اس کی نصیحت لوگوں کو کرتے رہیں، پیارے نبی کرتے رہے حتیٰ کہ دل میں احساس پیدا ہوا نہیں معلوم کہ میں نے تبلیغ دین کا حق ادا کیا گیا یا نہیں کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 کا مجمع سامنے ہے، آپ کے دل میں احساس آیا اللہ نے ذمہ داری لگائی تھی، نہیں معلوم کہ میں نے حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھ لیا، فرمایا انتم تسألون عنی فما انتم قائلون، اے لوگو کل قیامت کے دن رب کائنات تم سے پوچھیں گے کہ مجھ نبی نے پورا دین سمجھایا تھا، پہنچایا تھا، تبلیغ دین کیا تھا یا نہیں کیا۔ فما انتم قائلون، تم کیا جواب دو گے؟ سب لوگ بیک زبان ہو کر کہنے لگے انکا قد بلغتا وادیتا ونصحت یا رسول اللہ، آپ نے تبلیغ دین کا حق ادا ایسا کیا ہے، کھرے کو کھوٹے سے جدا کر دیا ہے، ہمیں انگلی پکڑ کر ایسی شریعت دی ہے لیلوہا کنہارہا، جس میں رات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے، اجالا اجالا، روشنی ہی روشنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، آپ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی، آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا جو ذمہ داری تو نے لگائی تھی میں نے اس کا پورا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کریم نے بھی شہادت کے طور پر قرآن کریم کی آخری آیت نازل فرمائی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ذمہ داری لگائی، لوگوں جو ذمہ داری بلغ، اللہ پاک نے میری ذمہ داری لگائی تھی، اب میں امت کو سونپتا ہوں، وہ ذمہ داری امت کو دیتا ہوں۔ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جس شخص تک ایک آیت پہنچی ہو اس کی ذمہ داری ہو گئی دوسرے بھائی تک پہنچائے۔ کس کو ایک آیت نہیں آتی؟ اگر نہیں آتی تو میں بتاتا ہوں، پورے سابقہ جتنا آسمانی کتابیں تھیں سب کا خلاصہ قرآن کریم، اور قرآن کریم کا خلاصہ وہ صورتیں جن سے پہلے حامیم کا لفظ آیا ہے، ان صورتوں کا خلاصہ سورت فاتحہ، سورت فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوسرے الفاظ میں سابقہ کتابیں اور قرآن کریم سمیت سب کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ کس کو نہیں آتا؟ آتا ہے، دوسرے بھائی تک پہنچانا ذمہ داری ہے، مگر ہم اس میں سستی کا شکار، تو ہے یہ انبیاء والا کام۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، اے نبی میں تجھے دائی بنا رہا ہوں۔ نبی سب دائی تھے، اللہ پاک کی طرف دعوت دینے والے تھے، دعوت کا حق ادا کر دیا۔ آئیے دیکھیے قرآن کریم کے آئینے میں حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں، کہنے لگے انی دعوت قومی لیلا ونہارا،
اے اللہ تو نے ذمہ داری لگائی تھی دعوت اللہ کے تبلیغ دین کی دعوت قومی نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ میں نے دعوت دی اپنی قوم کو لیلا و نہارا دن کو بھی دعوت دی رات کو بھی دعوت دی ایک دن دی زندگی لگا دی 950 سال تبلیغ کرتے رہے مستقل مزاجی کے ساتھ عرض کر رہا تھا ہمارا دین مستقل مزاجی والا ہے جذباتی رہی ہے جیسا کہ رمضان کے مہینے میں ہم سب لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں نئی صفیں خریدی جا رہی ہیں مسجد کی توسیع کا سوچا جا رہا ہے جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے سب لوگ اڑ جاتے ہیں صرف رمضان میں نماز فرض ہے ماسوا میں بھی ہے جذباتی نہیں مستقل مزاج عمل تھوڑا ہو مگر ہو مستقل مزاجی کے ساتھ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء دائی تھے مبلغ تھے یہ انبیاء والا کام ہے آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں آئیے دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ اپنے اہل و عیال کو دعوت دیتے ہوئے نماز کا حکم دیتے تھے مگر ہم یہ حکم تو دیں گے کپڑے جلدی استری کرو ناشتہ جلدی پکاؤ نماز کا نہیں پوچھیں گے کانا کس طرح پوچھ سکتا ہے جب خود بے نماز ہے کیا پوچھے گا کتنے پڑھی کتنے نہیں پڑھی اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے زکریا علیہ السلام فرمایا یا مریم انا لک ھذا اے مریم میں نے تالا لگایا تھا حجرے کا مگر یہ پھل کہاں سے آ گئے دعوت دی جا رہی ہے نا آج کوئی شخص نہ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے نہ بیٹی سے پوچھتا ہے کہ یہ موبائل کہاں سے آیا ہے جن کا موبائل صاف نہیں ہو سکتا تو دل کیا صاف ہوگا اور ایسے گناہگار دل کے ساتھ اللہ کے سامنے رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے تزکیہ نفس کیجیے از حد ضروری ہے اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا کامیابی ہر شخص چاہتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا کیوں قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رب کائنات تمہاری شکل کو نہیں دیکھتے تمہارے جسم کی نزاکت کو نہیں دیکھتے جی رب کائنات کیا دیکھتے ہیں ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ہر دم اللہ پاک کی نظر دن ہے یا رات ہے ہمارے دل کی طرف ہے وہ ایک ایک دھڑکن سے واقف ہے دل میں کیا کچھ موجود ہے گناہ آباد ہیں گناہ کے ارادے سوچ موجود ہے یا نیکی کا کوئی خیال اللہ تو جانتا ہے دل کے اندر کیا کچھ انہو علیم بذات الصدور عرض کر رہا تھا کہ دعوت دینا پوری امت کی ذمہ داری آپ نے حکم دیا بلغوا عام و خاص کی آپ نے تفریق نہیں کی بلکہ آپ نے فرمایا میری پوری امت کے لوگوں بلغوا تبلیغ کیا کرو واعظ و نصیحت کیا کرو اس کے نتیجے میں بے شک تمہاری جان جاتی ہے سو چلی جائے حضرت نوح علیہ السلام کو مفسرین لکھتے ہیں کہ لوگ اتنا مارتے تھے دعوت کے نتیجے میں پتھروں کے اندر گم ہو جاتے تھے آہستہ آہستہ ہٹاتے ہٹاتے پھر نکل آتے پھر دعوت چھوڑو تو اس لیے دعوت کے معاملے میں سستی نہ کریں اور یہ ترتیب الحمدللہ اچھی ترتیب ہے میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس لیے عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں اور الحمدللہ فی البدی بات ہے کوئی تیاری نہیں تو پیارے بھائیوں عرض یہ کر رہا تھا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس میں سستی نہیں کرنی
کیونکہ یہ ایسا کام ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، فرمایا میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ پاک کی طرف دعوت دیتا ہوں، صرف میں نہیں بلکہ ومن اتبعنی، جو لوگ میری اتباع کرتے ہیں وہ بھی اللہ پاک کی طرف دعوت دیتے ہیں. ایک حدیث ہے لمبی، میں اس کو شارٹ کٹ کروں گا. میری ترتیب ایسی تھی کہ مولانا شاید جلدی ہیں، اور اگر نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ تو میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا. ایک حدیث ہے کہ اللہ پاک کے فرشتے پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ سوئے ہوئے تھے، بخاری مسلم کی حدیث میں. وہ فرشتے کہنے لگے فضربوا لہ مثلا، آپ کی مثال بیان کر. دوسرے فرشتے کہنے لگے کیا مثال بیان کر، انہ نائب، آپ تو سونے والے ہیں، کیا مثال بیان کر، سن تو نہیں سکیں گے. جو فرشتے کہہ رہے تھے فضربوا لہ مثلا، آپ کی مثال بیان کریں، وہ کہنے لگے العینان تنامان والقلب یقظان، آپ کی صرف آنکھیں نیند کرتی ہیں، دل جاگتا ہے. تم بیان کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ یاد کر لیں گے. اور حقیقت بھی ایسے لوگ کہتے ہیں اپنے جیسا سمجھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے، پیچھے پورے امتیوں کا پتہ ہوتا کہ کون کس طرح نماز پڑھ رہا. ہمیں پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں. ہم جب سوتے گئے ہمارا دل بھی سوتا ہے، آنکھیں بھی سوتی ہیں. آپ کی صرف آنکھیں سوتی تھی، دل جاگتا تھا. پیچھے کا کیوں پتہ چل جائے بحالت نماز؟ حالانکہ آپ آگے کی طرف متوجہ ہیں، سجدے والی جگہ سے پاؤں تک نمازی کو دیکھنے کی اجازت ہے. آپ وہاں تک دیکھ رہے ہیں اور پیچھے کا سب کچھ معلوم ہے. کیوں؟ تاکہ نماز نبوی سے کوئی شخص ہٹ نہ جائے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نماز نبوی پڑھیں. صحابی رسول نے اس سے ہٹ کر پڑھی. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس آ، تو نے تو سر سے نماز پڑھی نہیں. ہر شخص کو تلاش ہونی چاہیے نماز نبوی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھی. خیر عرض کر رہا تھا العینان تنامان والقلب یقظان. مثال بیان کروں. پہلے مثال وہ ہمیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آگے پھر وہی فرشتے وضاحت کرتے ہیں، سمجھ آ جائے گی. فرمایا رجل بنا دارا، آپ کی مثال ایسی ہے کہ ایک ہستی نے گھر بنایا. گھر بنانے کے بعد وجعل فیہا مأدبا، اس میں دسترخوان لگا دیا. دسترخوان پر ہر قسم کی نعمتیں نچھاور کر دیں. وبعث داعیا، پھر دعوت دینے والے کو بلا بھیج دیا. جا جو بھی تیرا کہا مانے، سب کو بلا. جس نے من اتا داعی دخل الدار واکل من المأدبا، جس نے داعی کی دعوت دینے والے کی بات کو مان لیا، گھر میں داخل ہوا، دسترخوان سے وہ مستفید بھی ہو سکا. انہوں نے کہا اولو لہو، تفسیر بیان کرو، یہ سمجھ نہیں آتی. پھر فرشتے کہنے لگے جس ذات نے گھر بنایا ہو اللہ، وہ اللہ پاک کی ذات ہے. کون سا گھر بنایا؟ اللہ پاک نے جنت کا گھر بنایا، بہشت بنایا ہے. داعی کون گئے؟ فرمایا فالداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت دینے والے، لوگوں کو پکارنے والے، دعوت اللہ کرنے والے کون ہیں؟ داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے حدیث کا لفظ من اتا محمدن فقد اتا اللہ ومن عصا محمدن فقد عصا اللہ. جس نے پیارے نبی کی بات مان لی، صرف نبی کی بات نہیں ہوگی بلکہ اللہ پاک کی بھی ساتھ اطاعت ہوگی. ومن عصا محمدن فقد عصا اللہ، جس نے اس داعی کی بات نہ مانی، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی، فقد عصا اللہ، وہ صرف نبی کا نافرمان نہیں بلکہ اس کے ساتھ اللہ پاک کا بھی نافرمان ہے. اللہ کی طرف دیکھیں، مشن پاکیزہ ہے، نبیوں والا پاکیزہ. جنات کا، شیاطین کا ایک مشن ہے اور ہے بالکل پلید قسم کا مشن.
आसमान से बातें सुनते हैं, सुनने के बाद किसी नजूमी काहिन को जाकर बताते गए, उसके साथ वो मजीद अपने तजर्बे मिलाकर लोगों को आगे खबरें देता है। यह हदीस का तर्जुमा है। जब कुरान करीम का नुज़ूल शुरू हुआ, अतबअहु शिहाब रसदा, कुरान करीम उनको शोला लगता, मर जाते, जल जाते, सड़ जाते। इबलीस को भी कहा, उसने कहा लगता है कि दुनिया में कोई नया वाक़या रूनुमा हो चुका है, सर्वे करो, मगर अपने इस मिशन को जारी रखो कि ऊपर से बातें सुनो, क्योंकि अल्लाह पाक हुक्म देता फरिश्तों को, फरिश्ते आपस में डिस्कस करते, माज़ा क़ाला रब्बुकुम, अल्लाह पाक ने क्या कहा, एक दूसरे को बताते। ये जो आसमान के करीब लगा हुआ शैतान होता है वो सुन लेता है। तो अब देखें, मिशन भी पलीद है कि ताकि लोगों में इख्तलाफ डाला जाए, लोगों को गुमराह किया जाए नजूमी को बताकर, मगर उस मिशन, पलीद मिशन की कीमत जान है। अपने मिशन को जारी सारी किए हुए हैं, और हमारा मिशन तो पैगंबरों वाला मिशन है, अल्लाह की तरफ दावत देना। बहुत अच्छी बात है, कुरान कहता है वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, और इस पर कीमत जान भी नहीं लगती। कद्रे माल लगता है या सिर्फ वक्त लगता है, सिर्फ वक्त लगता है, मगर हम वक्त निकालने के लिए भी तैयार नहीं। तो खुदारा ये सुस्ती छोड़ दे। हर शख्स दाई है, क्यों? उसका नतीजा तो देखें, बस सिर्फ मरने की देर है, जन्नत के दाखिले का ऐलान है। सुनिए कुरान करीम है, अल्लाह पाक ने फरमाया वज़रिबु लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति इज़ जाअल मुरसलून। लोगों को समझाने के लिए इन ताकिया बस्ती वालों की खबर दीजिए, मिसाल बयान कीजिए। सूरत यासीन, वहाँ अल्लाह पाक के चंद नबी गए, 3 नबी गए, नबी समझाते रहे, लोग गुथम गुथा होते रहे। रसूल कहने लगे वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारे जिम्मा पहुंचा देना है, मानो न मानो मगर हम पहुंचाएंगे जरूर। लोग उनके गुत्थम गुथा हो गए, आकर कहने लगे जब से तुमने वाद शुरू किए गए हमारी फसलें नहीं होती, बारिशें नहीं आती, गुत्थम गुथा हो गए। इसी असना में हबीब नज्जार किनारे में मैं रहता था, कुरान उसकी चाल भी बयान करता है। फरमाया वजा बिन अक़सल मदीना थे रजुल यसा, शहर के किनारे से दौड़ता हुआ आया। कौन आया? हबीब नज्जार, गरीब आदमी है, बढ़ाई का काम करता है, मैं बाहर गए। वजा मिन अक़सल मदीनते रजुलुन यसा क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन, आकर कहने लगा अल्लाह की तरफ से भेजे हुए अल्लाह के रसूलों की, कासदों की, अल्लाह की तरफ दावत देने वालों की बात मान लो। कुछ मांगा तो नहीं है तुमसे। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरम व हुम मुहतदून, तुमसे सवाल भी नहीं करते, अल्लाह की तरफ दावा देते, मान लो इनकी बात। लोग कहने लगे हम हमारा होकर फेवर गैरों की कर रहा है, पकड़ कर मारने लगे। वो दावत देता रहा, मार मार कर उन्होंने कत्ल कर दिया। नतीजा अल्लाह पाक फरमाते कीला दुखुलिल जन्ना क़ाला या लैता क़ौमी यअलमून। मरने की देर थी कि लदखुलिल जन्ना, दाई था जन्नत में दाखिल हो जा। क़ाला या लैता क़ौमी यअलमून, कौम का हम दर्द था, कहने लगा है काश के मेरी कौम को पता चल जाए कि दावत इल्लल्लाह में कितना मजा है, कि नतीजे में अल्लाह पाक बहिश्त अता करता। और अब्दुल्ला कामिल, उसका तफसीली वाक़या सूरत अल बुरूज में है।
میرے خیال میں ٹائم کافی ہو چکا ہے، پھر نماز کا وقت بھی ہو جائے گا، خلاصہ اس کا بیان کرتا ہوں۔ عبداللہ تامر واقعہ آپ تقریباً جانتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اللہ کی طرف دعوت دینے والا بن گیا۔ وقت کا بادشاہ کہنے لگا اچھا میری رعایا ہو کر مجھے چھوڑ کر اللہ کی طرف دعوت، اپنے کرندے بھیجے کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر دھکا دو تاکہ اس کا ایک ایک ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس کے کرندے گئے، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھایا، دھکا دینے لگے، سب گر گئے، اللہ نے اسے بچا دیا۔ اس نے کہا اچھا پھر بچ گیا ہے اور تو دوبارہ دعوت دے گا، ایسا کرو اور کرندے بھیجے، کشتی پر سوار کر کے دریا یا سمندر کے درمیان جب جاؤ، اس کو وہاں سے پکڑ کر نیچے ڈال دینا تاکہ وہاں غرق ہو جائے، ڈوب جائے۔ لے گئے، جب اس کو سمندر میں ڈالنے لگے، کشتی نے ایسا چکر کھایا، سب مر گئے اور وہ کشتی کے اوپر سوار ہو کر واپس آ گئے۔ بادشاہ نے پھر سوچا کہ اسے مارنا ضرور ہے۔ سورۃ البروج کے اندر والسماء ذات البروج تفصیل موجود، اس نے کہا مارنا ضرور ہے۔ عبداللہ تامر کہنے لگے اگر مجھے مارنا ہے تو میں طریقہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں دعوت کا حرص دیکھیں۔ اے بادشاہ سلامت، ایک کھلے میدان میں ایک لمبا چوڑا مینار بنا، مجھے اس مینار کے اوپر چڑھا دے اور اپنی مملکت اور رعایا میں پورا اعلان کر دے، سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور تو نے مجھے جب تیر مارنا ہے تو نے کہنا ہے بسم رب ھذا الغلام، اس لڑکے عبداللہ تامر کے رب کا نام لے کر اسے تیر مار رہا، تیر مارے گا مجھے تیر لگے گا اور میں شہید ہو جاؤں گا۔ بادشاہ تو جان چھڑانا چاہتا تھا، اس نے مینار بنوایا، پوری رعایا کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اس نے اسے اوپر مینار کے چڑھایا، لوگ سب اکٹھے ہو گئے تو اس نے تیر اٹھایا، بسم رب ھذا الغلام کہہ کر تیر مارا، کن پٹی پہ تیر لگا، شہید ہو گیا۔ اور لوگ جتنا وہاں کھڑے تھے سب کہنے لگے آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ اس نے کہا میری جان جاتی ہے جائے، کم از کم لوگوں تک دعوت تو پہنچ جائے۔ تو ان لوگوں نے خندقیں کھودی، آگ جلائی، اس کے اوپر بیٹھ کر، اب قرآن کریم کا ترجمہ ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کا تماشا دیکھ رہے تھے، پکڑ کر ایمانداروں کو ان خندقوں میں ڈال رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے قتل اصحاب الاخدود، یہ خندقوں والے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اس نے اپنی جان تو پیش کر دی مگر تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹا۔ تو یہی جذبہ میرے اندر آپ کے اندر ہونا چاہیے، مگر ہمارے اندر سستی ہے، سستی نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا شاید نہیں پہنچے، 7 بجے کا ٹائم دیا تھا، 7:15 ہو گئی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر کرے۔ اقول قولی والحمد للہ رب العالمین۔ شکیل بھائی کیا ہو آ رہے ہیں؟ اچھا تلاوت بھی کروا سکتے ہیں، میں بھی اسی عنوان کو آگے چلا سکتا ہوں، لیکن بھائی عبداللہ صاحب آ جائیں ماشاء اللہ۔ پروگرام ٹھیک ہے، ترتیب تھی اسی، آپ جاؤ۔